سورۃ النور آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں غلاموں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر غلامی کا رواج عام تھا، تو اسلام کے بھی ابتدائی دور کے اندر غلامی کا رواج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے یہ حکم نازل نہیں فرما دیا کہ بس اسلام آ گیا تو آج کے بعد غلامی کا نظام ختم ہے، اس لیے کہ اگر ایک دم سے اللہ تعالیٰ یہی حکم ارشاد فرما دیتے تو اس پر عمل ناممکن تو نہیں تھا لیکن مشکل ضرور تھا، اس لیے کہ اس وقت جتنا بھی کاروبار چلتا تھا، کاروباری حضرات اپنا کاروبار ان غلاموں کے ذریعے ہی چلاتے تھے، اور غلام کو جس طریقے سے انسان گائے بھینس بکری خریدتا ہے بیچتا ہے، اسی طریقے سے وہ اگرچہ انسان ہوتے تھے لیکن غلام ہونے کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ اب سارا کا سارا کام چونکہ غلام کرتے تھے، اب غلاموں کو فی الفور اگر اسلام آزاد کر دیتا تو یہ کاروباری حضرات کے لیے بڑی مشکلات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، اور ترغیب کا مقصد یہی تھا کہ یہ نظام ختم ہو جائے، اور اس ترغیب کا یہ نتیجہ نکلا کہ آہستہ آہستہ یہ نظام ختم ہوتے ہوتے مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بھی یہ نظام نہیں ہے۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کے اندر یعنی کہ غلام اپنی غلامی سے نکل سکیں ایک راستہ عطا فرمایا کہ ایک غلام ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس غلامی سے نکل جاؤں، تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غلام خود 1,00,000 روپے کا ہے، اب 1,00,000 روپے کا جس نے خریدا ہے، اب اس کے لیے تو ایسے جیسے 1,00,000 روپے کی گائے ہے بھینس ہے، یا یہ ایک انسان ہے ایک شخص ہے۔ اب یہ انسان
جو غلام ہے اپنے مالک کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کی نظر میں 1,00,000 روپے کا ہوں، اور میں ہر روز 20 روپے کماتا ہوں، 30 کماتا ہوں، 50 کماتا ہوں، تو مجھے یہ بتا دو کہ جتنے کا میں ہوں اگر اتنی رقم میں آپ کو کما کر دے دوں تو میری جان بخشی ہو جائے گی، مجھے آزادی مل جائے گی۔ اب یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور ہر بندہ یہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ جس کو آزادی کی قدر معلوم ہو، جو آزادی پسند ہو، جس کو اپنے اوپر اعتماد بھی ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنے مالک کو کہ جتنے کا میں ہوں، 1,00,000 کا ہوں، 5,00,000 کا ہوں، اتنے پیسے میں آپ کو اتنے عرصے کے اندر کما کر دے سکتا ہوں، اس کو اتنا تو اعتماد ہے نا۔ اگر اتنا اعتماد نہ ہو تو یہ بات مجھ سے نکالے ہی نہیں، وہ کہ بس جی ٹھیک ہے غلام ہی پیدا ہوئے، غلام ہی مریں گے۔ وہ کہتا نہیں جی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے مالکوں کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرو۔ یعنی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک ترغیب ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا فرمایا، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ یہ آزاد ہی رہے۔ تو ایک جاہلیت کا دور تھا کہ ایک آزاد انسان کو اس کی آزادی سلب کر کے چھین کے اور اس کو غلام بنا لیا گیا۔ تو اللہ کی چاہت یہ تھی، اللہ کے محبوب کی چاہت یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ نظام ختم ہو۔ تو ایسا غلام جو اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے کہ بھی اتنے پیسے میں کما کر دوں گا اس کے بعد میں آزاد، تو اس کو عربی اصطلاح کے اندر مکاتب کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مکاتب۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو جو مالک ہے اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ معاہدہ کرے کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو اور تم پھر آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو آزادی چاہیے، اب اس نے اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ لاد ڈالا ہے کہ جی میں اتنے پیسے کما کر دوں گا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، تو فرمایا کہ جو مالدار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے صدقات میں، زکوٰۃ کی مد میں، کسی بھی شکل میں اس بندے کا تعاون کریں۔ اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا، اس مال میں سے اس کی مدد کریں تاکہ یہ بہت جلد رقم ادا کر کے اور آزادی حاصل کر سکے۔ ایک تو آج کے درس کے اندر غلاموں کے متعلق یہ مسئلہ ہے، دوسرا باندیوں کے متعلق ایک مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے مرد غلام ہوتا تھا، جو عورت ہوتی تھی اس کو باندی کہا جاتا تھا۔ اب باندیوں کے ساتھ معاملات کیا تھے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور زمانہ اسلام کے اندر بھی، ابتدا کے اندر جب تک یہ نظام تھا تب تک یہ ہوتا تھا کہ جیسے ایک شخص کو ایک باندی ملتی ہے، مال غنیمت میں سے ملتی ہے، یا یہ کہ اس نے کسی کی باندی پسند کر کے خرید کر لی ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو اختیار تھا کہ جس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلقات قائم کرتا ہے، اب یہ بھی اس کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ جیسے کہ نکاح کے لفظ سے ایک اجنبیہ عورت وہ اس کی بیوی بن گئی ہے اور یہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اپنی خواہشات کی تسکین اسی سے کر لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اگرچہ نکاح کا لفظ تو نہیں آیا، لیکن چونکہ اس نے پیسے بھرے ہیں، جیسے نکاح حق مار، دو تو چیزیں ہیں نا، ایجاب قبول ہوتا ہے اس کے بعد حق مار ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ حقوق ادا فرما دیتے ہیں، حقوق عطا فرما دیتے ہیں کہ بھی اب یہ تیری بیوی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو باندی ہوتی ہے وہ اس کو مال غنیمت کے اندر ملے تب بھی اس کا مالک ہے، اگر یہ خود خریدتا ہے تب بھی یہ اس کا مالک ہے۔ تو جب یہ اس کا مالک ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، اس کی اجازت تھی۔ اب لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ ہمارا مال ہے تو ہماری مرضی ہے، ایک بندے کے پاس گائے ہے، بھینس ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ خود دودھ نکالے یا وہ کسی کو دے دے کہ بھئی یہ میری بھینس ہے تیرے پاس رہے گی، جا عیش کر۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے، بھئی میری بھینس ہے تیرے پاس رہے گی، لیکن پھر یہ نہیں ہو کہ پھر اس کو کھلانا پلانا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اتنا میں لوں گا۔ جس طریقے سے کوئی بندہ اپنی گائے بھینس کرائے پر دے دے، بھئی اتنے پیسے تو میں لوں گا، لیکن اس کے جو 3-4 مہینے دودھ اب اس کا آنا ہے وہ دودھ تیرا ہوگا۔ تو اب جاہلیت کے دور کے اندر
ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے پاس باندی آ گئی تو وہ کہتے تھے کہ جب یہ ہماری ہے، جیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم خود استعمال کریں یا ہم کسی کو دے دیں۔ بعض ایسے بھی بدبخت تھے جو باقاعدہ طور پر ان کو کہتے تھے کہ تم جاؤ اور لوگوں سے ملو اور پھر وہاں سے تم پیسے لے کر اور ہمیں دو، یعنی کہ غلط کام پر ان کو مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی اہمیت اور عظمت انسانوں کو سمجھائی جو آزاد ہیں، کہ وہ ان کے حقوق کو سمجھیں۔ یہ کمزور طبقہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاں اگر ان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ یہ غلام ہے، باندھی ہے، تو اللہ کے ہاں بھی کوئی وقت نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے تو اس کا فقر ذاتی نہیں ہے، اللہ نے اس کو فقیر بنایا۔ اگر کوئی بندہ مالدار ہے تو اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو مالدار بنایا۔ اگر کوئی آزاد ہے اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کوئی غلام ہے اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سختی کے ساتھ جو مالک ہیں ان کو پابند کر دیا کہ آپ اپنی باندی کو خود تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ بےہودہ حرکت اور بے حیائی کی بات کہ تم جاؤ۔ اب غلام تو جاتے تھے، وہ کھیتوں کے اندر کام کرتے تھے اور شام کو جو مزدوری ملی ادھر لے آؤ، ظاہر سی بات ہے وہ غلام ہوتے تھے، کہتے یہ لو جی میں نے آقا آج اتنا کمایا ہے۔ پھر آقا مالک پوچھتے جی آج کتنا کمایا؟ میں نے اتنا کمایا ہے۔ کوئی بندہ آتا ہے کہتے جی مجھے نا آج غلام چاہیے، میں نے تھوڑا جانا ہے کام کے لیے، تو مجھے نا 2 بندے چاہیے، 2 غلام چاہیے۔ اب وہ 2 غلام چلے گئے، اس نے کھلایا پلایا، سارا دن ان سے کام لیا اور شام کے ٹائم ان کو جتنا دے دیا۔ اس کا مالک یہ غلام نہیں بنتا تھا، جو اس کا مالک ہے یہ سارا کچھ اس کا ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا مال تھا نا۔ تو اب اس بات کو دلیل اور بنیاد بنا کر لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ جب غلام کو لوگ لے کر جاتے ہیں اور جا کر کھیت کے اندر وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیسے ہمیں ملتے ہیں، تو یہ بانیاں یہ کھیتوں میں تو کام کر نہیں سکتی، تو بس پھر اسی کام کا ان کو لگا دو، لوگ ان کو استعمال کرتے رہیں اور جتنے پیسے لے کر آئیں شام کو ہاں بھی کتنے پیسے اکٹھے ہوئے یہ دے دو۔ اس طریقے سے حرام کی کمائی لوگ کھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ کہ کوئی بندہ اپنی باندی کو بے حیائی کے کام پر اور برے کام پر اس کو مجبور نہ کرے۔ جب وہ پاک دامنی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باندی بنا لی ہے، آپ کا ہمارا مالک بنا دیا، لیکن ہم فطری طور پر اس برائی کو پسند نہیں کرتے، فطری طور پر ہم نیکی پسند ہے۔ اب ایسی ایسی باندیاں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کے اندر آئی، دنیا نے دیکھا کہ ساری رات مصلے پر، یہ تھوڑی ہے کہ وہ باندھی ہے تو بدکار بھی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ غلط کام نہیں کرنا چاہتی، ان کو پاک دامنی پسند ہے، تو تم کیوں ان کو غلط کام کراتے ہو؟ اور دوسری جانب ایک تو جو مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا، دوسری جانب جو باندیاں ہیں اب ان کی دل جوئی کے اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کی اپنی چاہت تو نہیں تھی، اس کے مالک کا قصور تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے، جن کے ساتھ یہ جبر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جس کو لوگ کمزور طبقہ خیال کرتے ہیں اور گرا پڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گرے پڑے ہرگز نہیں ہیں۔ اور یہ کمزور طبقہ جس کو اللہ نے خود ہی کمزور طبقہ بنایا ہے، جن کو اللہ نے غلام بنایا، باندیاں بنایا، اللہ تعالیٰ کو اگر یہ پسند نہ ہوتے ان کے حقوق کیا قرآن میں ملتے؟ قرآن کے اندر احادیث کے اندر ان کے حقوق کا ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ جو کمزور طبقہ ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ الحمدللہ یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جو کمزوروں کے حقوق قرآن کے اندر امت کو سمجھا رہا ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب باطلہ، ان کے اندر غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے آپ نے بھیک مانگنی ہے، بس آپ نے یہ والا کام کرنا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو،
جو کمزور طبقہ ہے ان کے ہاتھ کی، اس کی آنکھ کی، اس کے پاؤں کی، ان کے اعضاء کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ، لا یجدون نکاحا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آیت کی اس جملے کے تعلق گزشتہ درس کے ساتھ تھا، والذین یبتغون الکتاب، یہاں سے جو آج کا موضوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ لوگ یبتغون الکتاب، جو چاہتے ہیں معاہدہ، مما ملکت ایمانکم، ان سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی کہ تمہارے جو غلام ہیں، آسان لفظوں کے اندر جو تمہارے غلام ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مکاتب بننا چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو تم ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، تم ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان کے اندر بہتری محسوس ہوتی ہے، تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر آزاد ہو جائے تو یہ ایک اچھا شہری بن کر اور ایک اچھا مسلمان بن کر یہ زندگی بسر کر سکتا ہے، اچھے اچھے کام کر سکتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ بھی کر لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو انہیں اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ جو مالدار لوگ ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ان کی مدد کرو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو گناہ پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ چاہتی ہیں پاک دامنی، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، یعنی ان سے غلط کام کرا کے چند ٹکوں کی ضرورت ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہ ان کو مجبور کیا گیا، غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل فرمائی تمہاری طرف آیات واضح، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور احوال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو بھی احکام عطا فرمائے، ہر حکم حکمت سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ابتدائی دور کے اندر جو جاہلیت کے اندر ایک معاملات چل رہے تھے، ان میں سے کچھ کو جاری رہنے دیا۔ جس طریقے سے شراب تھی، اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ قطعی طور پر حرام کر دی جائے گی، لیکن ابتدا کے اندر منع نہیں فرمایا، آہستہ آہستہ اس کی برائیاں گنوائی، اس میں یہ خرابی ہے، عقل جاتی رہتی ہے، انسان ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اور پھر بالآخر قطعی طور پہ اس کا حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ معاشرہ شراب کا عادی تھا، ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ اب جس طریقے سے جو لوگ چائے کے عادی ہیں، انہیں کہو جی کل سے چائے بند، تو کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، جب سے پیدا ہوئے چائے پی رہے ہیں اور کل سے بند، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو بندے سگریٹ کے یا نسوار کے عادی ہیں، انہیں کہو جی کل سے مکمل طور پہ بس یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ختم، چھٹی ہے اس کی، کہ جی ہمیں مارنا ہے۔ تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ایک دم سے ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ آہستہ آہستہ ان کی برائیاں سب کے سامنے لے کر آئے کہ اس میں یہ قباحت ہے، اس میں یہ قباحت ہے، اس میں یہ قباحت، ایک ذہن جب بن گیا پھر فرمایا کہ بس کل سے چھٹی، تو چھٹی ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو غلامی کا روایت تھا یہ ابتدا سے چلا آ رہا تھا، تو اسلام کے ابتدائی دور کے اندر بھی یہ نظام چلتا رہا، لیکن جہاں پر بھی کسی گناہ کی چٹی، کفارہ
قرآن کے اندر حدیث میں ملتا ہے تو اس کے اندر یہی ملتا ہے کہ غلام آزاد کرو۔ ایک بندے نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے، اب اس کے اوپر کفارہ ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے فتحریر رقبہ، ایک غلام آزاد کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بندہ قتل خطا، یعنی کہ بھول کر وہ شکار پہ گیا، مار رہا تھا وہ ہرن کو اور لگ گیا کسی انسان کو، قتل خطا، فرمایا کہ پھر اس پر جو چٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ تو اسی طریقے سے قسم کا کفارہ اٹھا کر دیکھ لیں، قتل خطا کا کفارہ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں پر دوسری چٹیاں ساتھ ہیں، دیت ہے، جو بھی ہے، لیکن غلام ساتھ ملتا ہے، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی چاہت سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ غلام دنیا کے اندر نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو آزاد پیدا فرمایا، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہی رہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے دور کے اندر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جب کسی کے پاس گنجائش بنی تو غلام آزاد کرا دی۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب تک غلام تھے تب تک ان کا کیا حال تھا؟ اس کا مالک کتنا ظلم کرتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسے آئے، جا کر خرید لیا اور فرمایا کہ چلو آزاد۔ پیسے لگائے، یہ نہیں فرمایا کہ پہلے اس کا غلام تھا میرا غلام ہے، چلو یہاں سختی تو نہیں ہے لیکن ہے میرا غلام، فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کی چاہت یہی ہے کہ غلامی کا نظام ختم ہو تو بس ٹھیک ہے آپ آزاد ہو۔ تو بے شمار صحابہ نے بے شمار غلاموں کو خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہی تھی، اور جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ بالآخر پھر وہ وقت آ گیا کہ آج پوری دنیا کے اندر یہ نظام نہیں ہے۔ یہ غلام آتے کہاں سے تھے؟ جب کبھی جنگ ہوتی تھی نا تو اس جنگ کے اندر ایک دوسرے کے کچھ لوگ جو قید کر لیے جاتے تھے تو ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے کچھ کافر پکڑ لیے ہیں اور کچھ مسلمان بدلے میں ان لوگوں نے پکڑ لیے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے، کہ ہمارے پاس 10 ہیں، یہ 10 لے لو اور 10 فلانے فلانے ہمارے ہیں وہ ہمیں دے دو، 15 تم لے لو 15 ہمیں دے دو۔ اس طریقے سے سب سے پہلا کام تھا تبادلہ۔ دوسری شکل یہ ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس اتنے ہیں، اتنے پیسے لے آؤ فی بندہ اور لے جاؤ۔ جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر جب 70 بڑے بڑے سردار ان کے قید کر لیے گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو بالآخر مشورے کے اندر یہ بات طے پائی کہ ہیں تو اپنے ہی، ایک جگہ ان سے ہم فدیہ لے لیتے ہیں تو مالی طور پر ہم کچھ مضبوط ہو جائیں گے، دوسرا یہ کہ اپنے ہیں، آج ان کو یہ موقع مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں کسی بھی وقت یہ پھر اسلام قبول کر لیں، تو اس طریقے سے فدیہ لے کر ان کو پھر چھوڑ دیا گیا۔ تیسری شکل یہ ہوتی تھی کہ فیصلہ ہوتا تھا کہ بس ان کا کام تمام کر دو، اور چوتھی شکل یہ آخری شکل تھی کہ اب 20 ہیں 50 ہیں 100 پکڑے ہیں تو یہ مال غنیمت ہے، جن مجاہدین نے جن صحابہ نے جہاد کیا تھا ان کے اندر یہ تقسیم ہو جاتے تھے، بھئی اتنی عورتیں ہیں یہ تمہاری باندھی ہیں، یہ فلانے کی ہوگی، یہ فلانے کی، یہ فلانے کی، اور اتنے غلام ہیں۔ یہ پھر کیا ہوتا تھا؟ مال غنیمت کے اندر جس طریقے سے مال ملتا تھا تو یہ بھی بطور مال ملتے تھے۔ اب ان کی مرضی کو ان کو رکھیں یا ان کو بیچ دیں، تو ان کو لوگ بیچ بھی دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ بھی کر لیتے تھے، یار تیرا غلام مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو تیرا غلام اچھا لگتا ہے، چلو آپ یہ لے لو وہ مجھے دے دو۔ کوئی یہ کہتا تھا جی میرا غلام تو پڑھا لکھا ہے، آپ کا تو ان پڑھا ہے، تو اتنے پیسے مجھے اضافی چاہیے وہ دے دو، اور پھر یہ پڑھا لکھا لے جاؤ، یہ تو ہر بات کو سمجھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو مال کے طور پر لیا جاتا تھا۔ تو جو باندیاں ہوتی تھی ان کے ساتھ شریعت نے اجازت دی تھی کہ چونکہ تم ان کے مالک ہو تو تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عجیب نظام ہے، اسلام نے عجیب ہی نظام بنا دیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھئی تم اسی کام میں لگے رہو، یہ تو پھر وہ انسان ہی نہیں، اس کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب ایک شخص اپنی باندھی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیتا تھا، پھر اس سے بچہ ہو جاتا تھا تو وہ پھر باندھی نہیں رہتی تھی، ام ولد بن جاتی تھی۔ ام ولد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے کی ماں۔ اب وہ ایک تو بیوی ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہے، دوسری وہ باندھی ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہے۔ جب یہ ام ولد بن جاتی تھی تو اس کو پورے حقوق تو نہیں ملتے تھے بیوی والے، لیکن آدھے حقوق ملتے تھے۔ اب اس کو کوئی بندہ بیچ نہیں سکتا تھا،
یہ نہیں کہ وہ مال کے حکم سے نکل آتی تھی. تو یہ اجازت دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا کہ یہ اجازت ہے. مقصد یہی تھا کہ جب اجازت مل جائے گی پھر ظاہر سی بات ہے جب ملاپ ہوگا تو بچے بھی پیدا ہوں گے, تو اس طریقے سے وہ بانیاں بانی کے حکم سے نکل جائیں گی. تو اسلامی تعلیمات کے اندر یقیناً حکمتیں ہیں, اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اللہ کا حکم اس میں خیر نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ پوری دنیا کے اندر یہ نظام ختم ہو گیا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف جو شخصی غلامی تھی اس کا نظام ختم ہوا اور اجتماعی غلامی کا دور شروع ہو گیا. جو وہ غلامی کا دور تھا وہ بہتر تھا اس غلامی کے دور سے, اس لیے کہ ان غلاموں کو سب مانتے تھے کہ یہ غلام ہے. غلام بھی اپنے آپ کو غلامی سمجھتے تھے. لیکن آج اجتماعی غلامی کا دور ہے. اجتماعی طور پر جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں اور ہم اخلاقی پستی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور اجتماعی غلامی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, ہمارا ملک ہے اور الحمدللہ ہم سب کے سب مسلمان ہیں, اور جس بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر, یہاں پر اسلامی نظام چلے گا, تو 75 سال گزر گئے, یہ نظام چلا یہاں؟ یہ نظام لایا گیا؟ نہیں لایا گیا. اس لیے کہ اس وقت جو ہے ہم اجتماعی غلامی کا شکار ہیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اسلام کا نظام ہو, اسلام یہاں پر نافذ ہو جائے, تو بہت بڑی بات ہے. اس سے چھوٹی بات ہے کہ بھئی ہم نے اپنا اس سال کا جو بجٹ پیش کرنا ہے کہ اتنا ہمارے پاس آتا ہے, اتنا ہمارا خرچہ ہے, ہم اس کو کہاں کا خرچ کریں, تو اس کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں. اس کے اندر بھی جو ہمارے پر مسلط کردہ گروہ ہے, یہ جن کے پٹھو ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں بھائی یہ ٹیکس اس پہ لگا دو, اس چیز کا ریٹ اتنا بڑھا دو. بھئی عوام روئے گی مرے گی کیسے برداشت کرے گی؟ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں. مجبور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کانے ہیں ان کے ہاتھوں, قرضے لیے ہوئے ہیں. اب جو بندہ کسی سے قرض لے کے پھر رہا ہو اس کے سامنے وہ پھر آنکھ اٹھا کے بات کر سکتا ہے؟ اور قرضے اتنے لے لیے ہیں کہ قرضہ اتارنے کے لیے پھر قرضہ لینا ہے. اور اس طریقے سے اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بندہ کوئی بہت بڑا کوئی پی ایچ ڈی فلاسفر ہو, یہ ایک عام ان پڑھ بندے کو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک گھر کا نظام جس میں 5-10 افراد ہوں ایسا نہیں چل سکتا کہ قرضہ لے لو پھر قرضہ اتارنے کے لیے پھر قرضہ لے لو, اور وہ بھی سود پر, جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اور جب اللہ کے ساتھ جنگ, اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی تو جیتے گا کون جی؟ تو یہ بات کون سی ڈھکی چھپی ہے؟ کون سی ایسی کوئی یہ پیچیدہ مسئلے ہیں کہ کسی کو سمجھ آنے والے نہیں ہیں کہ 5-6 بندے گھر کے ہیں, اگر ایک گھر 5-6 بندوں والا قرضے کے ساتھ نہیں چل سکتا, اور آخر کب تک چلے گا؟ بالآخر وہ گھر بکے گا. گھر کے پہلے برتن بکیں گے, پھر گھر کی دوسری چیزیں بکیں گی, آخر میں کپڑے بکیں گے, اس کے بعد پھر گھر ہی بک جائے گا. تو یہ جو مسلط کردہ ٹولہ ہے ان کا مشن ہی یہی ہے کہ قرضے لو اور عیش کرو, اور اس کے بعد پھر قرضے اتارنے کے لیے پھر قرضے لے لو پھر عیش کرو. اب جتنے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر کہیں پر بھی صرف نہیں ہو سکتے. یہ جتنے قرضے اس وقت آ رہے ہیں یہ جی سود کی مد میں اتنے دے دیے. اب یہ سود اتار کے ہمارا ملک کنگال ہو گیا ہے, خزانہ خالی ہو چکا ہے, لیکن جو لوٹنے والے ان کی جیبیں بالکل بھری ہوئی ہیں, یہ کنگال نہیں ہوئے. اس لیے کہ یہ ان کے پٹھو ہیں, مسلط کردہ ہیں, وہ لاتے ہی انہی لوگوں کو ہیں جو ملک کے دشمن ہوں, وہ لاتے انہی لوگوں کو ہیں. جو اسلام کی بات کرے گا اس کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے. جو کوئی داڑھی والا ہوگا تو پہلے اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی. جو بندہ بھی اسلام کی بات کرے گا وہ نہیں آ سکتا. یہ ہے جمہوری نظام, اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے جمہوریت, لیکن یہ جمہوری نظام اسلامی نہیں ہے, غیر اسلامی ہے. اسلامی نظام جو ہے وہ شورائی نظام ہے, اور شورائی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امیر ہوتا ہے, وہ مشورہ کرتا ہے لیکن وہ پابند نہیں ہوتا. سب سے مشورہ لے لیا لیکن اس کے اپنے ذہن میں بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ یہ نہیں کرنا یوں کرنا ہے, تو وہ کر سکتا ہے.
جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا تھا، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشاورت کرو۔ اچھا، مشورے کے بعد اللہ کے نبی کو اختیار تھا کہ بے شک ایک طرف 10 ہیں، ایک طرف ایک ہے، آپ ایک طرف کی بات کو لے کر فیصلہ فرما دیں، لیکن جمہوریت میں ایسا نہیں ہے۔ 100 میں سے ایک طرف 51 اور ایک طرف ہو گئے 49، تو بس جس کے پاس 51 ہے اس کی مرضی ہے، وہ کہتے دن کو بھی دن نہیں ہے رات ہے، تو ٹھیک ہے جی قانون پاس ہوگی، یہ رات ہے۔ تو اس لیے جو جمہوری نظام ہے یہ کوئی اسلامی نظام نہیں، شرعی نظام نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہم اجتماعی غلامی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اجتماعی غلامی کا شکار ہیں، اور یہ خطرناک زیادہ ہے بنسبت اس غلامی کی جو پہلے دور میں تھی۔ ایک بندہ غلام ہوتا تھا نا، 10 ہوتے تھے، 20 ہوتے تھے، یہاں پر ابھی تک بچہ پیدا ہوا نہیں، وہ پہلے غلام ہے، ابھی تک دنیا کے اندر وہ آئے نہیں، اس نے سانس لیا نہیں ہے، وہ پہلے مقروض ہے۔ بھئی کون سا قرضہ؟ میرے باپ نے نہیں لیا، میرے دادے نے لیا، کون سا قرض ہے میرا جو پیدا نہیں ہوا، ابھی اس نے کل پیدا ہونا ہے، قرض پہلے چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ جو مسلط کردہ ٹولہ ہے، ان لوگوں نے اپنی عیاشیاں کی ہیں، اور پیدا ہونے والے بچے پیدائشی وہ بیچارے مقروض پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جو مقروض ہوتا ہے کیا وہ غلام نہیں ہوتا؟ یہ جو قرض ہے یہ غلامی نہیں ہے۔ تو پوری کی پوری جب ایک عوام ہی مقروض ہے تو ہم سب کے سب غلام ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی احسان عظیم ہے کہ اس نے اس غلامی کے دور کو ختم کر کے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ جو غلامی ہے یہ تو ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ہم نے خود جان بوجھ کے اپنے اوپر مسلط کی ہے۔ اب اس میں سے اللہ نے ہمیں نہیں نکالنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود انسان بنیں۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا فرمایا ہے تو ہم آزاد بنیں، اپنی آزادی کے لیے ہم آواز اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اس اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم پیش ہوں، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں، تب جا کر یہ نظام نافذ ہوگا۔ یہ بیٹھ کر اور باتوں سے، اور بالخصوص آج کل جس طریقے سے فیس بک کے اوپر لوگ یاد کر رہے ہیں، تو یہ فیس بک کے اوپر اور یہ ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر یہ اسلام نہ پہلے نافذ ہوا نہ اب نافذ ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اسلام کہاں سے نافذ ہوگا؟ اپنے جسم پر بھی نافذ نہیں ہو سکتا اس طریقے سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو واضح آیات اتار دیے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح آیات اتار دی، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں، جو غلامی کا دور تھا، جو بھی دور تھا، ان کے حالات تمہارے سامنے رکھ دیے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے اس کے اندر نصیحت کی باتیں بھی ہیں۔ اگر ہمیں نصیحت چاہیے تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اگر ہمیں نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جبر نہیں ہے کہ زبردستی اس کو نماز پڑھاؤ، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر بندہ خود آزاد ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اپنے اس اختیار کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کرے، اچھے کاموں کے اندر لگائے، تو یقیناً کم سے کم یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر تو بری ذمہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔